وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. حدیث سنیے، اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ ایاہ، جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو جامع ترمذی کی روایت اسے بتا دینا چاہیے۔ دوسری روایت میں آتا ہے یہ بتانے کے لیے کیا اس کو میسج کرنا ہوگا، ای میل کرنی ہوگی، ٹویٹ کرنا ہوگا یا واٹس ایپ پہ شیئر کرنا ہوگا کہ آپ کا نمبر مجھے مل گیا ہے اور آپ سے مجھے محبت ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ اذا احب احدکم صاحبہ، جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے فلیأتہ فی منزلہ، اس کے گھر جائے، فلیخبرہ انہ یحبہ للہ، اور اس کو جا کے خبر دے کہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے۔ اس سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کو محبت ہو جائے تو یہ سارے اٹھے اور آپ کے گھر چلے جائیں، پریشان نہ ہوئے۔ اور پھر آپ نے اس کا ایک سبب بیان کیا، صحیح الجامع کی روایت ہے، اذا احب احدکم اخاہ فی اللہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے فلیعلمہ، اس کو بتائے، فإنہ ابقى فی الالفہ واسبت فی المودہ، یہ محبت الفت کو باقی رکھنے اور ثابت رکھنے کا باعث ہے۔ بعض ایسے احساسات ہوتے ہیں جو انسان کو زندگی بھر بھولتے نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی تو ایک عورت آئی، وہ پاس بیٹھی روئی جا رہی تھی، بولی کچھ نہیں ہے کیونکہ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سیدہ عائشہ کے پاکیزگی کے بارے میں قرآن اترایا اور اللہ نے پورا رکوع نازل کر دیا۔ جب تک سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کو کوئی حافظ قاری پڑھتا نہیں ہے قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن سیدہ عائشہ کو پوری زندگی وہ عورت نہیں بھولی کہ اس کو میرا غم اتنا تھا کہ میں تو رو ہی رہی تھی کیونکہ مجھ پہ تو الزام آیا، اس نے بولا کچھ نہیں، بس میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اپنی محبتوں کے زاویے اللہ کی رضا کو بنائیے۔ اللہ حضر جلال کے لیے محبت کرنے سے انسان کو وہ لذت ایمان کی ملتی ہے جس لذت کے لیے ہم عبادات کرتے ہیں۔ لیکن اس محبت کو گدلا نہ کیجیے، اس محبت کے لیے الفاظ بھی وہ استعمال نہ کیجیے جو بازاری الفاظ ہیں، جو الفاظ عام معاشرے کے لوگ بولتے ہیں۔ کہنا کیا چاہیے؟ احبک فی اللہ، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور جواب یہ دینا چاہیے احبک الذی فیما احببتنی فی، جس وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ اس کے بدلے آپ سے محبت کرے۔